والد کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر نکلنے والے بیٹے کو راستے میں کال آئی اور اس کال کو سننے کے بعد دوبارہ اولڈ ایج ہوم میں گیا تو اپنے باپ کو ایک شخص کے ساتھ بیٹھے ہنستے مسکراتے گفتگو کرتے ہوئے حیران رہ گیا۔ اب جب قریب ہو کر گفتگو سنی تو ساری گفتگو سننے کے بعد یہ نوجوان زاروں قطار رونے لگ پڑا، زمین پر گر گرا کر اللہ سے معافی مانگنے لگ پڑا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ راستے میں کال کس کی آئی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ والد جو دوسرے شخص کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے ویسی کون سی باتیں تھیں جن کو سن کر یہ نوجوان زاروں قطار رونے لگ پڑا۔ جناب علی، اس نوجوان نے شادی کی، شادی کے بعد اہلیہ گھر آئی، بچے پیدا ہوئے، باپ جو کہ بوڑھا تھا، والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو بیوی نے کہا کہ اس بوڑھے کی میں خدمت نہیں کر سکتی، اپنے باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑاؤ۔ اب جناب شوہر یعنی اس بزرگ کا بیٹا اپنی بیوی کے کہنے پر اپنے باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑنے کے لیے چلا گیا۔ اب راستے میں باپ کے ساتھ باتیں بھی کر رہا ہے، باپ کے چہرے پر کوئی ندامت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، یا اپنے بیٹے سے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ بیٹا تم مجھے کیوں چھوڑنے جا رہے ہو، میں نے تمہیں ساری زندگی پالا کھلایا، جوان کیا، شادی کی اس مقام تک پہنچایا اور آج تم مجھے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑنے جا رہے ہو۔ باپ خوشی خوشی بیٹھ گیا کہ میرے بیٹے کا فیصلہ ہے، میں اس فیصلے کو قبول کرتا ہوں، جہاں میرا بیٹا چھوڑائے گا، اگر میرے اولڈ ایج ہوم میں رہنے سے میرے بیٹے کا گھر آباد رہے گا، گھر میں خوشحالی رہے گی، تو میں اس فیصلے کو کیوں نہ قبول کروں۔ جناب علی، یہ بیٹا اپنے والد کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر جب نکلا تو راستے میں بیوی کی کال آئی کہ میری بات کان کھول کے سن لو، واپس جاؤ اولڈ ایج ہوم اور جا کر اپنے باپ کو کہنا کہ ویکینڈ پہ تو کبھی بھی ہمارے گھر نہیں آنا۔ ایک تو ویکینڈ ہمارا ہوتا ہے، ہم دونوں میاں بیوی کام کرتے ہیں، ہفتہ اتوار اگر ہم گھر ہوتے ہیں تو وہ ہم نے مل کر ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، کوئی گیسٹ آ جاتا ہے، مہمان آ جاتے ہیں، آپ کے دوست آ جاتے ہیں، میری دوستیں آ جاتی ہیں، تو آپ ان کو کہہ کر آنا، کبھی بھی ویکینڈ پہ گھر نہیں آنا۔ ہاں، ہم خود ملنے کے لیے آ جایا کریں گے، لیکن وہ زحمت نہ دیں اپنے آپ کو کہ وہ چل کر ہمارے پاس آئیں۔ اب بیٹا بدبخت تھا، بیوی کی اس بات کو مانتے ہوئے، یعنی بیوی نے حکم دیا ہے اور اس حکم کو مانتے ہوئے دوبارہ اولڈ ایج ہوم میں چلا گیا۔ اب جناب جب اولڈ ایج ہوم میں داخل ہوا تو باپ ایک شخص کے ساتھ بیٹھا ہنستا مسکرا رہا ہے، خوش گپیاں لگا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اس بیٹے کو جھٹکا یہ لگا کہ میں اپنے باپ کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ کے گیا ہوں، میرا باپ پریشان ہوتا، میرے باپ کے آنکھوں میں آنسو ہوتے کہ بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا، لیکن میرے باپ کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں ہے، ایسی کیا وجہ ہے؟ قریب ہو کر جب اپنے باپ کو اس شخص کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے سنا تو وہ شخص بات کیا کر رہا تھا کہ جناب آج سے کوئی 25-30 سال پہلے آپ آئے تھے میرے پاس اور آپ نے کہا تھا کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے، اگر کوئی یتیم بچہ ہو تو مجھے دے دو، میں اس کی پرورش کروں گا، میں اس کو پالوں گا، میرے ہاں اولاد نہیں ہے اور آپ کے پاس یتیم بچے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک بچہ آپ مجھے دے دیں۔ تو آپ نے کاغذات کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد اس بچے کو آپ ساتھ لے گئے، اس بچے کو آپ نے پڑھایا، اس بچے کو پہچان دی، اس بچے پر خرچ کیے، وہ بچہ جس کا باپ نہیں تھا یعنی وہ یتیم تھا، آپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کو پڑھایا، اس کو لکھایا، اس مقام تک پہنچایا، شادی کی، آج وہی بچہ آپ کو چھوڑ کر چلا گیا، میں بڑا حیران ہوں۔ جناب علی، باپ کہنے لگا کہ بالکل میں نے بھی آپ کو پہچان لیا، آج سے کوئی 25-30 سال پہلے آپ سے ملاقات اس طرح ہوئی تھی کہ میں آپ کے پاس آیا تھا اور آپ نے ایک یتیم بچہ میرے حوالے کیا تھا، آج وہی بچہ مجھے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کر چلا گیا۔ جناب علی، یہ اپنے باپ کی گفتگو سن رہا ہے اس شخص کے ساتھ، تو پھر ذرا سائڈ پہ ہو گیا۔ سائڈ پہ ہونے کے بعد باپ جب دوسرے کمرے میں چلا گیا تو اس نے رخ کیا اس شخص کا جس کے پاس اس کا والد بیٹھا ہوا تھا۔ جناب علی اس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ جو یہ شخص آپ سے باتیں کر رہا تھا یہ کون ہے؟ تو پھر اس شخص نے بتایا وہ شخص کون تھا، اس اولڈ ایج ہوم کا CEO تھا، یعنی جو چلا رہا تھا، اور بیٹا جس کے پاس پہلے چھوڑ کے آیا تھا وہ کوئی مینجمنٹ وغیرہ ہوگی، اس نے وہاں پر اپنا نام وغیرہ کوئی ایڈ وغیرہ کروا دیا۔ تو اس CEO نے کہا کہ اس کا بیٹا کوئی بڑا بدبخت بیٹا ہے، بڑا بدقسمت بیٹا ہے، آج سے 25-30 سال پہلے اسی یتیم بچے کو یہ شخص لے کر گیا تھا اور اپنا بیٹا بنایا، اس کو اس مقام تک پہنچایا، لیکن بڑا بدبخت نکلا جو آج یہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ جناب علی زمین پر گر گڑا کر یہ رونے لگ پڑا اور اولڈ ایج ہوم کے اس CEO کو کہنے لگا کہ وہ بدبخت، وہ بدقسمت بیٹا کوئی اور نہیں بلکہ میں ہوں۔ فوری اپنے باپ کو پکڑا اور باپ کو کہنے لگا کہ ابھی آپ میرے ساتھ چلیں۔ باپ کہنے لگا بیٹا کیوں اپنا گھر خراب کرنا ہے، کیوں پریشان ہونا ہے، میں یہاں پر ایڈجسٹ ہو جاؤں گا، تم کس بات کی پریشانی لے رہے ہو، بے فکر ہو جاؤ۔ لیکن اس بیٹے نے باپ کی ایک نہ مانی اور کہا کہ ابا جان میں آپ کو کبھی بھی یہاں نہیں رہنے دوں گا، آپ ابھی میرے ساتھ چلیں اور گھر رہیں، جس بیوی کی وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا اگر اس کو آپ برداشت نہیں تو میں اس کو چھوڑ دوں گا۔
जनाब अली घर ले जाकर अपनी बीवी को फिर सारी स्टोरी बताई कि ए बदबख्त औरत, ए बदकिस्मत औरत, जिस बाप को तुमने मुझे कहा कि ओल्ड एज होम में छोड़ आओ, वो मेरा सगा बाप नहीं है, वो मेरा सौतेला बाप है, लेकिन उसने सगे बाप से बढ़कर मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। उसने आज से कोई 25-30 साल पहले मुझे ओल्ड एज होम से लिया था और मेरी परवरिश की थी। आज मैं उसी अपने सौतेले बाप को छोड़ने चला गया। ये ज़मीर मेरा गवारा नहीं करता। जो गुफ्तगू मैंने वहाँ बैठे सुनी है, मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। मुझे अपने आप में इतनी शर्मिंदगी है कि मैं सोच नहीं सकता। फिर अपनी बीवी को कहा कि अगर मेरे बाप से मसला है तो फौरी अपना सामान उठाओ, चली जाओ, मैं इस बाप को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। फिर उसको भी समझ आ गई कि वाकई ही अब तो कुछ नहीं होने वाला, इन बुजुर्गों ने यहीं पर रहना है, और अगर मैंने इन बुजुर्गों को दोबारा छोड़ने के लिए कहा ओल्ड एज होम में, तो मेरा शोहर मुझे घर से निकाल देगा। इस स्टोरी में लेसन जनाबी वाले यही मिलता है, बाप सगा हो, सौतेला हो, कुछ भी हो, बाप बाप होता है। आप किसी भी ओल्ड एज होम में चले जाएं, आपको ऐसी ऐसी स्टोरीज सुनने को मिलेगी। मैं एक ओल्ड एज होम में गया, विजिट किया मॉडल टाउन वाली साइड पे, तो जनाबी अली पता चला कि एक शख्स जो वहाँ पर मौजूद था, उसके बच्चे डॉक्टर हैं। एक शख्स वहाँ पर मौजूद था, उसका बच्चा एक सिक्योरिटी इदारे में बड़े ओहदे पर है। एक ऐसा शख्स वहाँ पर मौजूद था जिसने सारी ज़िंदगी सऊदी अरब में कमाई की, पाकिस्तान में बच्चों को घर बना के दिए, यूके भी चला गया, वहाँ भी मेहनत मुशक्कत की, लेकिन जब मुस्तकिल वापस पाकिस्तान आ गया तो बीवी बच्चों ने बाप को कबूल नहीं किया। ये वाक़यात सिर्फ कहानियों की हद तक नहीं है। आप किसी भी ओल्ड एज होम में चले जाएँ, आपको ऐसे ऐसे वाक़यात, ऐसी ऐसी स्टोरीज सुनने को मिलेगी, आंखें नम हो जाएंगी, और फिर आपको यकीन होगा कि वाकई ही जो किस्से कहानियां हम किताबों में पढ़ते आए हैं, स्टोरीज सुनते आए हैं, ये बिल्कुल सच होती हैं। राय का लाजमी इजहार कीजिएगा। मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।